واٹس ایپ، انسٹاگرام اور فیس بک کے بانی مارک زکربرگ کے نام سے کون واقف نہیں؟ مارک زکربرگ دنیا کے 5ویں امیر ترین شخص بھی ہیں۔ حالیہ دنوں میں مارک زکربرگ نے اپنی کمپنی کے ملازمین کو ایک طویل خط لکھا جس میں انہوں نے کمپنی ملازمین کو بہت سے حقائق سے آگاہ کیا اور بہت سی نصیحتیں اور سوالات پوچھے اور اپنے کام اور مقصد کو لوگوں کی خدمت اور مدد قرار بھی دے دیا اور اپنی کمپنی کی پالیسی کو بچوں کے لیے مفید اور محفوظ بھی قرار دے دیا۔ اور یہ میرے لیے بہت اہم ہے کہ ہم جو کچھ بھی بنائیں وہ بچوں کے لیے محفوظ اور اچھا ہے۔ اس کام کی ایک اچھی مثال میسنجر کڈز ہیں، مگر کوئی بھی اس حقیقت سے واقف نہ تھا کہ آخر کیا ضرورت آن پہنچی کہ مارک زکربرگ کو بذات خود ہی خط لکھنا پڑا اور یہ صفائی دینا پڑی۔ خیر، اس صفائی کے پیچھے چھپی حقیقت تو دل دہلا دینے والے حقائق پر مبنی نکلی۔ آج ہم آپ کو اس معاملے کی تفصیل بتاتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ فیس بک ہی کی سابق ملازمہ اور ڈیٹا سائنسدان ہاگن فرانسس کا اتوار کو 60 منٹ نامی پروگرام میں انٹرویو نشر کیا گیا، جس میں فرانسس ہاگن نے انکشافات کیے کہ فیس بک ہمیشہ نفرت اور غلط معلومات کو بڑھاوا دیتا ہے، اور جب بھی عوامی بھلائی اور کمپنی کے فائدے کا معاملہ آتا ہے تو کمپنی ہمیشہ اپنے مفادات کا انتخاب کرتی ہے۔ فرانسس ہاگن نے اس پروگرام سے قبل گمنام طور پر وفاقی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس شکایات درج کرائی تھیں کہ فیس بک کی اپنی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس طرح نفرت اور غلط معلومات کو بڑھاوا دیتی ہیں اور اس کے پیسے کماتے ہیں۔ ہاگن نے کہا کہ اس نے کمپنی کے اس شعبے میں کام کرنے کا کہا تھا جو غلط معلومات یعنی فیک نیوز سے لڑتا ہے، کیونکہ اس قسم کی معلومات سے لوگوں کا بہت سا نقصان ہو رہا ہے، اور ہاگن آن لائن سازشی نظریات کی وجہ سے اپنی ایک دوست سے محروم ہو گئی تھی۔ ہاگن نے کہا کہ فیس بک نے بار بار یہ ظاہر کیا کہ وہ حفاظت پر منافع کا انتخاب کرتی ہے۔ ہاگن نے کہا کہ میں اس بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ فیس بک کا سسٹم کس طرح نقصان دہ اور تنازع پیدا کرنے والے مواد کو فروغ دیتا ہے، اور وہ ہمارے بچوں کو نقصان پہنچا کر در حقیقت کتنا منافع کماتا ہے۔ اب ہاگن پر امید ہیں کہ ان کے آگے آنے سے حکومت فیس بک کی سرگرمیوں کو چلانے کے لیے قواعد وضع کرے گی۔ ہاگن نے یہ بھی انکشاف کیا کہ فیس بک نے قبل از وقت غلط معلومات اور ہنگامہ آرائی کو روکنے کے لیے بنائے گئے حفاظتی انتظامات کو بند کر دیا تھا، جس کے بعد جو بائیڈن نے گزشتہ سال ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دی۔ فرانسس ہاگن نے الزام لگایا کہ اس اقدام کی وجہ سے جنوری میں امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں کانگریس کی عمارت کیپٹل ہل پر ہونے والے حملے کو معاونت ملی۔ الیکشن کے بعد کمپنی نے شہری سالمیت پر بنایا گیا یونٹ تحلیل کر دیا جہاں وہ کام کر رہی تھیں، جس کے بارے میں ہاگن نے کہا کہ اس لمحے انہیں احساس ہوا کہ فیس بک اس حوالے سے درکار سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہاگن نے منگل کے روز سینٹ میں صارفین کے تحفظ سے متعلق کامرس کی ذیلی کمیٹی کے سامنے گواہی بھی دی۔ سینٹ کا یہ پینل فیس بک کی جانب سے معلومات کے استعمال کے بارے میں انسٹاگرام پر اس کے اپنے محققین کی ریسرچ کا جائزہ لے رہا ہے۔ گلوبل سیفٹی کی امور سے متعلق فیس بک کی سربراہ اینٹگنی ڈیوس کو کامرس کے پینل کی سماعت کے دوران سینیٹرز کی جانب سے سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ پینل نے فیس بک پر الزام عائد کیا کہ اس نے انسٹاگرام کے بارے میں ریسرچ کے منفی نتائج کو چھپایا اور انہوں نے کمپنی سے تبدیلیوں کے وعدے کا مطالبہ کیا۔ اینٹگنی نے نوجوانوں کو فیس بک پلیٹ فارم پر تحفظ دینے کی انسٹاگرام کی کوششوں کا دفاع کیا۔ فیس بک کا موقف ہے کہ ہاگن کے الزامات گمراہ کن ہیں اور اس کا اصرار ہے کہ اس مفروضے کی تائید میں کوئی شواہد نہیں ہیں کہ یہ سماجی تفریق کی ایک بنیادی وجہ ہے۔ کانگریس کی سماعت کا سلسلہ جاری ہے اور کون جھوٹا ہے اور کون سچا۔ صارفین کو اس سوچ میں مبتلا کر دیا ہے کہ آیا انہیں یا ان کے بچوں کو فیس بک استعمال کرنا چاہیے بھی یا نہیں، اور ماضی میں نہ جانے وہ فیس بک کے ایسے کتنے ہی ہتھ کنڈوں کی بھینٹ چڑھ چکے ہوں گے۔